ہارون شریف صاحب، پہلے آپ ہی سے آغاز کروں گا. پہلے تو یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ امپیکٹ فورم، اس کی کچھ تفصیل آپ ہی بتائیے. یہ SDIF یہ کیا کام کرے گا، کیسے ورک کرے گا اور کیسے انویسٹمنٹ کو سہولت فراہم کرے گا؟ جی ندیم صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو حج کی مبارک ہو. اس کے بعد اس میں آپ کو SDIF کا بتاتا ہوں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ امپیکٹ فورم. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے، یہ جو انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے گلوبلی، اس میں جب تک پرائیویٹ کیپٹل کو یہ اٹریکٹ نہ کرے تو یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں رہتی. تو یہ جو ایک گیپ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے میں بڑا فارچونیٹ ہوں کہ یہ جو اپنے پروفیشنلز آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تقریباً 1 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلیں. تو اس کے 2-3 جو بڑے فیچر یہ ہیں کہ یہ ایک فورم ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے تقریباً سب خطے کے ممالک سے بھی رابطہ کیا ہے، کمپنیوں سے بھی رابطہ کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ایکیڈیمیا سے بھی کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو ایک اپلائیڈ اینگل دیا ہے. ایک تو پہلی چیز تو یہ بڑی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا انفراسٹرکچر ہے، یہ کن ممالک میں سکسیسفلی کام کر رہا ہے. ان ممالک میں کر رہا ہے جنہوں نے اس انفراسٹرکچر کو مارکیٹ کے طور پہ استعمال کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لائے ہیں. یہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز ہیں، وہ ان کے ڈائنامکس بالکل فرق تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ کووڈ کے بعد پراکسیمٹی جو ہے وہ ایک اکنامک ایڈوانٹیج بن گئی ہے. پراکسیمٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی نیبرہڈ ہے، ہم جو گلوبلائزیشن سے ریجنل مارکیٹس کی طرف جا رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ انیشیٹو بنایا تو اس کو ایک فورم کا نام اس لیے دیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور وہ آیا گروتھ کو سسٹین کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. ہمارے پاس جو بہت اچھا رسپانس پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہے، آپ کو خالد منصور صاحب مزید اس پہ تفصیل دیں گے. تقریباً $5 ارب کے پاکستان کے ٹاپ بزنس مین جو ہیں وہ خطے سے لنکڈ پروجیکٹس جو ہیں ان کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک فائنینسنگ کا گیپ ہے کیونکہ ہمارے پاس رسک کیپٹل نہیں ہے. پاکستان ایک ہائی رسک کنٹری ہے، ڈیٹ کی پرائس بہت زیادہ ہے. تو ہم اس کے اندر ایک خطے ملٹی لیٹرل فائنینسنگ کا پیکیج ایک پرپوز کرنے کی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اس میں کافی چیزیں کی ہیں. اب باقی ممالک جیسے قزاقستان ہے، سعودی عربیہ ہے، وہ بھی ہمارا پارٹنر بننا چاہ رہے ہیں. ہم بڑے فارچونیٹ ہیں کہ چین نے سب سے پہلے ہماری پروپوزل کو ویلکم کیا اور ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی، اور اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک فالٹ لائنز ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر سے ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ کی طرف خالد صاحب، ابھی انہوں نے ذکر کیا ہارون صاحب نے کہ $5 ارب کا یہاں سے پاکستانی جو بزنس مین ہے سرمایہ کاری کرنے پہ تیار ہے. کچھ روشنی ڈالیے. 5 نمبرز ہم بول دیتے ہیں، بعد میں کچھ ہوتا ہوا ہے نہیں. $5 ارب کون لگائے گا؟ دوسرے کون سے ممالک ہیں؟ کیسے اس میں سرمایہ ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب شکریہ بہت بہت، اور میری طرف سے بھی بہت مبارک ہو حج کی. بہت شکریہ. تو آئی ایم شیور آپ نے وہاں ملک کے لیے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے دعائیں نکالے. بھی کی اور سعودی جن لوگوں سے منسٹر سے بات کر سکتا تھا ان سے بات بھی کی. ٹھیک، کیا یہ پاکستانی آپ کو گلے سے لگائیں گے؟ آپ کا سرمایہ لوٹیں گے نہیں، پیسہ لگائیے، یہاں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں صرف پہلے 1 منٹ میں آپ کو جو سی پیک کے توسط سے بتا دوں. آئی ہیو بین انٹیگرل پارٹ آف سی پیک، کیونکہ جس وقت یہ سی پیک لانچ ہوا تھا تو اس وقت آئی واز ہیڈنگ ہپکو، اور ہپکو کے ساتھ ہم لوگ تھر بھی ڈیولپ کر رہے تھے. اور اس سے پہلے میں نے کوئی 29 سال اینگرو میں بھی گزارے ہیں. آئی واز ہیڈنگ ملٹیپل کمپنیز اوور دیئر، اینڈ آلسو یہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی جس نے پھر یہ تھر پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا. اچھا، اب جو چائنا سے جتنا بھی ہم لوگوں نے کوآپریٹ کیا یا ان کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا، تو چائنا کی انویسٹمنٹ پہلے آتی تھی صرف G2G، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا. تو جس وقت ہم ان بڑے پروجیکٹس کو لے کر گئے تو انہوں نے کہا بھئی ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ تو صرف G2G کرتا ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو کون گارنٹی دے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پھر سی پیک کے پلیٹ فارم سے ہی پرائیویٹ سیکٹر نے $5 بلین کے پروجیکٹ کیے. جو تھرڈ ڈیولپ ہوا، آئی ایم شیور آپ نے سنا ہوگا، دیٹ واز پرابلی ون آف دی اونلی سکسیس اسٹوری آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. گورنمنٹ آف سندھ اور ہپکو نہیں، یہ اینگرو یعنی ہپکو واز پارٹنر ان دی انٹائر پروجیکٹ، لیکن اس کے اندر ساری کی ساری آپریشنل رسپانسبلٹی اینگرو کی مینجمنٹ نے لی. اینڈ ساتھ کے اندر سی پیک کے فیز 1 میں دیکھیے 2 چیزیں ہوئی ہیں. یا انفراسٹرکچر لگا، اور آپ نے کہا کہ کوئی تقریباً $35 بلین کے انفراسٹرکچر لگ گیا.
وہ تو چائنا کی بھی ضرورت تھی بیکاز دے وانٹیڈ ٹو ہیو دا کنیکٹیوٹی فرام ویسٹرن پارٹ آف چائنا آل دا وے ٹو دی گوادر, اور وہ ماشاءاللہ بن بھی گیا. دوسرا تھا کہ ہماری جو پاور کرائسس تھیں اور اس کے اوپر میجر انویسٹمنٹ آئی, تو جو ہپکو نے پھر وہاں پر یہ کانسیپٹ دیا کہ نئی انویسٹمنٹ بالکل ایبسلیوٹلی $2 بلین, اور یہ انہوں نے کہا کہ جی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں, اور پھر چائنا پاور جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز تھی اس کے ساتھ مل کر یہ $2 بلین کا 50% جوائنٹ وینچر ہوا, جو ماشاءاللہ اب بھی چل رہا ہے. اینڈ دین آگے فردر کیا ہے اس میں؟ فردر یہ ہوا کہ پھر تھر کے اندر بھی جب یہ کانسیپٹ آ گیا کہ چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن بلینز آف ڈالر پرائیویٹ سیکٹر کو دے سکتے ہیں, تو پھر 4 پاور پروجیکٹ تھر کے اندر ہوئے جو کہ ماشاءاللہ اب چل بھی رہے ہیں. نو جس طرح ہارون نے بتایا, جس وقت آئی واز ہیڈنگ سی پیک, تو اس وقت مین ہمارا آبجیکٹیو کیا تھا کہ فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا, انفراسٹرکچر بھی لگ گیا اور پاور بھی آ گئے جو کہ مین ہماری کرائسس تھیں. اب ہم نے فیز 2 کرنا ہے. واٹ از فیز 2؟ فیز 2 از آل اباؤٹ انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن کہاں کرنی ہے؟ اسپیشل اکنامک زون میں. اسپیشل اکنامک زون ڈیولپ ہو گئے یا آئیڈینٹیفائی ہو گئے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اسپیشل اکنامک زون جو گوادر کے اندر بھی بنا ہوا ہے. تو ایک کوئی تقریباً 8-9 مہینے کی ایفرٹ کے بعد جب 2022 میں ہم لوگ چائنا گئے, تو وہاں پر ٹرسٹ می دیر ور آلموسٹ 21 میٹنگز انکلوڈنگ دا لیڈنگ چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور فارچون 500 کمپنیز کے چیئرمین کے ساتھ ان سیکٹرز میں وچ انشاءاللہ گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار ریوائونگ دی اکانومی آف پاکستان. I am eyewitness to all those meetings because I was conducting those meetings and Prime Minister was chairing. تو اس میں کمٹمنٹ تھی کہ $44 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں, $44 بلین کی انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. ویل پہلے تو یہ ہے کہ اس سیکٹورل ایریاز کے اندر ہوگی, اور ایسے پروجیکٹ ہوں گے کہ جو کہ چائنا کے لائک کین یو آئیڈینٹیفائی فیو پروجیکٹ؟ جی مطلب ایگریکلچر ہے, اس کے بعد آپ کا IT ہے, اس کے بعد آپ کا ٹیکسٹائل ہے, اس کے بعد آپ کا آٹوموٹیو ہے. تو جس طریقے کے ساتھ یہ سی پیک ہے نا, تو دیر ور ایٹ دیٹ ٹائم 11 جوائنٹ ورکنگ گروپس, ان کے اندر پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے, اور چائنا نے یہ کہا کہ جو پروجیکٹ وہاں پر ان وائبل ہو گئے ہیں بیکاز آف ایور انکریزنگ مین پاور کاسٹ, تو ان پروجیکٹس کو ہم پاکستان کے اندر ریلوکیٹ کریں گے. جو ابھی تک ہوئے نہیں سر. پھر تو مطلب اب پھر آپ نے نیا پاکستان پرانا پاکستان کی جنگ شروع کر دی. نہیں سر, مجھے ایک صرف 30 سیکنڈز مور. اوکے اچھا, اب یہ دیکھیے کہ دس از سم تھنگ یو نو کہ یہ جو ہے آپ کا SDIF یا اس کو آپ کہہ رہے ہیں BRI فورم کیوں بنا. دیکھیے چائنا کے 2 آبجیکٹیوز تھے. چائنا جو ہے اگر آپ دیکھیں BRI کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی, اسی کے لیے جو سی پیک ہے اٹ واز دا فلیگ شپ پروجیکٹ, کیونکہ وہ چائنا کی کنیکٹیوٹی کر رہا ہے فرام ویسٹرن پارٹ آف چائنا تھرو گوادر, رائٹ. تو اس وقت اب انہوں نے یہ کہا کہ جو سکسیزفل ایکسپیرینس ہو گیا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جتنے بھی آپ فردر انویسٹمنٹ ہوگی فیز 2 میں ان آل دوز سیکٹرز, اپرچونٹی تو ان سب سیکٹرز میں پاکستان میں ہے. تو آپ ایسے کریے کہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر جو کہ آلریڈی سکسیزفلی ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں, دا پروجیکٹس ان تھر اینڈ ہب اینڈ کپل آف ادرس, تو اسی طریقے کے ساتھ آپ کچھ ریجنل کنٹریز کو بھی انوالو کریں, ان کے بھی پرائیویٹ سیکٹر کو کریں, تاکہ ان کے پاس مینجمنٹ کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے. اور اگر جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو انویسٹر یہاں پہ فرام پلر ٹو دا پوسٹ بھاگتا ہے, اس کی فیسیلیٹیشن اگر SIFC کر دے, تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو پروجیکٹ آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, یو ہیو ٹو ریوائیو دیم اینڈ یو ول انشاءاللہ سی.